dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, subhanallah, ma a'dhaman ni'mah, kata beliau, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita di hari ini, di mana kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mudzakarah, untuk saling mengingatkan, ya, untuk memberikan saling belajar. Kata perkumpulan ini setelah kita datang memfokuskan diri, meninggalkan aktivitas-aktivitas kita, kecuali kita hari ini termasuk hamba-hamba yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ya, siapa kita? Hamba yang dhaif, kata beliau. Tapi kita dipuji, dibanggakan. Sallallahu alaihi wasallam, yakshahumur rahmah, yaitu kita pun diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diturunkan kepada kita sakinah, ketenangan, sehingga insya Allah dengan itu kita bisa menggapai kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan yang sedang kita berada di dalamnya hari ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa hadits مشهور، حديث عظيم يشتمل على الدين كله. هذا الحديث الذي سنتدارسه يشتمل على الدين كله، وهو حديث عمر رضي الله عنه جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، فجلس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم من السائل. قال: أخبرني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. قال: ثم بعد ذلك انطلق فلبثت مليا، أو قال فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم، هذا جبريل يعلمكم دينكم. فهذا الحديث يشتمل على الدين كله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Nah, barakallahu fikum ikhwah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan saling mempelajari hadis yang azim, hadis yang agung. Dan hadis ini masyhur insyaallah di tengah kita semuanya. Hadis Umar bin Khattab. Hadis yang mencakup seluruh urusan agama. Pundi-pundi agama, asas dan dasar agama terdapat dalam hadis ini. Hadis ini juga disebut dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Hadis Jibril, yaitu cerita Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inna Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, ittala alaina rajulun syadidu sawadis sa'ri syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba muncul seseorang, rambutnya begitu hitam, rapih, dan juga bajunya begitu putih. Ya, laisa alaihi asarus safar wala ya'rifu minna ahadun. Yang musafir, dan namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, summa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba orang ini pun lalu duduk bersimpuh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sambil menempelkan lututnya ke lutut Nabi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia pun meletakkan kedua tangannya di atas, yaitu kedua pahanya. Faqala, tiba-tiba dia berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka kata Nabi SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Dijawab dengan rukun Islam. Insyaallah enggak usah terjemahkan ya. Naam. Yang kedua, summa qala sadaqt. Engkau benar. Maka sahabat yang ada di sekeliling Nabi mengatakan fa'ajibna lahu. Kami merasa takjub atau aneh. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Gimana dia yang tanya tapi dia yang membenarkan. Summa qala ya Muhammad akhbirni anil iman. Lalu kembali dia bertanya, ya Muhammad, kabarkan aku tentang iman. Ajarkan aku apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6. Qala sadaqta. Kembali dia mengatakan engkau benar. Para sahabat semakin keanehan ini sopoy ya. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin kan gitu ya. Lalu sudah, dia pun bertanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau ihsan, engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Kalaupun kau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak. Engkau senantiasa menjadi hamba Allah, menyembah Allah dengan keyakinan Allah senantiasa melihatmu. Qala fa akhbirni ani, qala sadaqt. Ya, engkau juga benar. Ya. Lalu qala fa akhbirni anis saah. Lalu Muhammad, kabarkan aku tentang kapan kiamat. Kapan kiamat? Qala, maka dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kita podo-podo orang ngerti. Ya, sama-sama terang ya, tidak tahu. Qala ya Muhammad akhbirni an amaratiha. Kalau gitu wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Yaitu akan muncul wanita hamba sahaya melahirkan tuannya. Melahirkan calon tuannya. Wa antaral hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau pun akan melihat orang-orang yang tadinya dia hufatal urat, tidak pakai sendal, bahkan bajunya pun compang-camping, tidak menutup semua auratnya, laki-laki. Kemudian ri'a asya', dia pun pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Tapi subhanallah, akhirnya mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan-bangunan yang tinggi. Summan talaqa summan talaqa. Setelah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini, tiba-tiba orang itu pamit dan pulang keluar. Falabisna maliyan, kami pun terdiam sejenak. Faqala ya Umar, atadri manis sa'il? Lalu Nabi pun bertanya kepada sahabat yang hadir, hai Umar, atadri manis sa'il? Tahu enggak kalian tadi siapa yang nanya tadi? Atadri manis sa'il? Qala Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Wallahu alam, tidak tahu. Kami tidak mengenal mereka, tidak mengenalnya. Qala fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang tadi datang itu. Untuk apa datang? Atakum liyu'allimakum amra dinikum aw dinakum. Dia datang sengaja untuk mengajarkan kalian urusan agama kalian. Atakum liyu'allimakum amra dinikum. Ya, dia datang untuk mengajarkan urusan agama kalian. Ya, frame agama, asas agama atau kesimpulan agama kita ada dalam hadis ini. Nah. طبعا الحديث طويل ونحاول نختصر في شرحه إن شاء الله عز وجل. قال عمر كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع
علينا رجل. ولذلك جبريل عليه السلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه على صورة بشر رجل، ولم يأتي على خلقته، وإنما جاءه على صورة رجل. والملائكة عندهم القدرة على أن يتمثلوا، أعطاهم الله سبحانه وتعالى القدرة على ذلك. فجاء جبريل على هذه الصورة، صورة رجل، كان يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه عليه وآله وسلم جلسة المتعلم الذي يريد أن يتعلم، جلسة المتعلم الذي يريد أن يتعلم. فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه هي أركان الإسلام، أركان الإسلام، وهي الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. وبدأ بالشهادتين لأنها هي الركن الأعظم من أركان الإسلام، ولأن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بهما، بهاتين الشهادتين، لا يدخل الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، وهي أشهد أن لا إله إلا الله. وجملة أشهد أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات. النفي أن لا إله، والإثبات إلا الله. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وإلا فإن المعبودات كثيرة، خاصة عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعبدون الآلهة، يعبدون الأصنام والأوثان والحجارة وغيرها، المعبودات كثيرة. فعندما فيكون المعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، لأن هذه المعبودات التي كانوا يعبدونها ليست بحق وإنما باطل. لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن الإنسان يصرف كل العبادات، كل العباد، ولا لملك مقرب ولا لسيد من السادات ولا لصاحب قبر ولا، وإنما كل العبادات تصرف لله سبحانه وتعالى. فإذا دعوت تدعو الله سبحانه وتعالى. حتى عندما تذهب إلى المدينة، بعض الناس إذا ذهب إلى المدينة وزار ذهب إلى المسجد النبوي وزار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يستقبل القبر ويدعوه من دون الله، وهذا نسأل الله السلامة شرك بالله، لأنك صرفت نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالدعاء لا يكون إلا لله، الدعاء والذبح والنذر كل هذه الأشياء لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يتدبر الإنسان هذا المعنى. ولذلك الكفار كانوا بلغاء، كانوا عرب ويفهمون
ما يقال لهم، ولذلك لم يقولوها، لم يقولوا لا إله إلا الله. الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. Emang enaknya nggak diterjemahin ya, langsung aja gitu ya. Barakallahu fikum, hayakallah ya ikhwan. Naam. Hadis tadi subhanallah diawali dengan Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi SAW. Kata beliau, subhanallah, lihat di sini ada adab. Karena Jibril datang, duduk di depan Nabi SAW dengan jalsatul muta'allim. Duduk seorang murid, santri. Ya, beliau duduk bersimpuh, beradab, dengan meletakkan kedua tangannya di depan Nabi SAW. Ya, lalu subhanallah, seorang muta'allim memang bertanya, karena dia ingin mengetahui. Maka ini ada bagi kita bagaimana seorang murid beradab di depan gurunya. Lalu Rasulullah tentunya beliau datang dalam berupa apa? Berupa apa? Malaikat atau manusia? Manusia. Nah, ya karena memang di antara kudrah Allah SWT, yaitu Allah berikan kemampuan malaikat menjelma kepada sosok lain, tapi manusia tentu, sebagaimana pernah dulu Dihya Al-Kalbi, seorang yaitu sahabat yang sangat tampan. Maka Jibril pernah menyerupakan Dihya Al-Kalbi dan sebagainya. Termasuk dalam hadis ini di mana Jibril datang berupa manusia, dan di sini adalah tentunya kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian ma'asyiral ikhwanakumullah, beliau atau Jibril bertanya ke Rasulullah SAW. Pertanyaan pertama tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Kabarkan aku tentang Islam. Maka Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, beliau jawab dengan rukun Islam. Yang semuanya al-a'mal al-zahirah, kata beliau. Amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Ya, Muslim dengan keislamannya di atas 5 pondasi amalan yang nampak. Yaitu yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang tentunya diawali dengan 2 kalimat syahadat, syahadatain. Dan ini tentunya rukun tertinggi dalam Islam. Semua tidak mungkin bisa masuk Islam tanpa la yadkhulu al-Islam illa bihada ar-rukun, kata beliau. Tidak akan mungkin masuk Islam kecuali dengan rukun ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Teman-teman semuanya yang dibilang sama Ta'ala, adapun kalimat asyhadu an la ilaha illallah, syahadat yang pertama, ya, tentunya ini syahadatut tauhid yang isinya kata beliau an-nafyu wal isbat. Isinya ya isi daripada dan merupakan rukun dari la ilaha illallah, yaitu an-nafyu yang artinya meniadakan, wal isbat dan menetapkan. Apa isinya? An-nafyu, apa artinya nafyu? Meniadakan. Yang kedua apa? Al-isbat, yaitu menetapkan. Dari mana an-nafyu? La ilaha. Ya, tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini. Ya, tidak ada yang berhak apapun di alam semesta ini yang disembah. Hanya saja tidak dikecualikan, yaitu dalam nafyu ini al-isbat, yaitu Allah. Illallah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kandungan 2 makna la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Kita tidak menganggap apapun di alam semesta ini, la malakun muqarrabun, wala nabiyul mursal, wala sayyid, wala wali, kata beliau. Tidak itu malaikat, tidak itu para nabi, tidak itu sayyid, tidak itu wali, tidak itu apapun di alam semesta ini yang boleh dipertuhankan. Illallah nusbit,
kita tetapkan yang berhak dipertuhankan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makna la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Coba. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Disampaikan kepada kita ibadah kita kepadanya illallah, kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-ma'budat katsirah, kata beliau. Yang disembah ini banyak banget yang disembah ini. Bahkan setiap agama, bahkan setiap kaum memiliki sesembahan. Tapi seluruh sesembahan mereka batil. Seluruh sesembahan mereka batil. Yang hak, yang benar untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu makna yang benar dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yaitu kita berlepas diri dan memutuskan hubungan, ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali baik itu malaikat tadi maupun dia yaitu nabi maupun dia sayyid, ya, atau di kuburannya atau dia masih hidup atau apapun. Ya, di alam semesta ini tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, itu hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang perlu diperhatikan di sini kata beliau bahwa kalimat la ilaha illallah tidak cukup diucapkan. Ya, sekali lagi, kalimat laisa la yakfi at-talaffuz kata beliau. Kalimat la ilaha illallah tidak cukup diucapkan. Tapi harus kita pahami maknanya. Dan kita juga yaitu hadirkan konsekuensinya. Maknanya sudah kita sebutkan tadi. Konsekuensinya apa? Berarti dia meninggalkan seluruh sesembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipahami oleh orang-orang kafir. Orang-orang musyrik di zaman Nabi. Makanya orang musyrik gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham. Al-musyrikun la yaqulu la ilaha illallah. Orang musyrik enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Ya sudah, semua patung, jin, sesembahan, kuburan, wali, dan seterusnya yang mereka sembah harus ditinggalkan. Dukun, dan sebagainya. Harus ditinggalkan. Sementara mereka tidak mau itu. Mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka. Nyembah patung, nyembah jin, nyembah wali, nyembah syekh di kuburannya, dan seterusnya. Makanya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sayangnya kata beliau, hari ini, ya, tidak sedikit atau banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tuaf di kuburan. Mengucapkan la ilaha illallah tapi nyambat-nyambat nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nyambat jin, nyambat malaikat, nyambat nabi, nyambat wali-wali di kuburan, manggil-manggil yang sudah wafat. Kata beliau sampai di Masjid Nabawi, kata beliau, di Masjid Nabawi, subhanallah. Ya, di Masjid Nabawi orang datang ke kuburan Nabi SAW ziarah dan dia muslim pasti, nggak mungkin nggak muslim. Ya, lalu ketika datang ke kuburan Nabi, manggil-manggil Nabi, berdoa kepada Nabi SAW. Kata ini syirik. Ya, karena tidak boleh kita berdoa kepada selain. Tidak boleh kita berdoa, meminta-minta, dan dalil tentang itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Dan doa ibadah. Dan Muslim yang paling pertama yang wajib ditegakkan la ilaha illallah. Nah. وكلمة لا إله إلا الله أيها الإخوة هي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد، وهو هذه الكلمة لا إله إلا الله هي التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، وهي دعوة الأنبياء كلهم من أول رسول إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يدعون إلى هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في مكة 13 سنة 13 سنة وهو يدعو إلى هذه الكلمة، إلى التوحيد، مما يدل على أهميتها. والإنسان لو مات وهو موحد وإن كان من أهل الكبائر فإنه أفضل من الذي يموت وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن الذي يموت وهو مشرك فإن مصيره النار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الذي يموت على التوحيد ويعتقد في الله سبحانه وتعالى
ولكنه معاص وعليه كبائر ولم يتب منها قبل أن يموت، فهو كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه إن شاء غفر الله عز وجل له ابتداء بفضله وكرمه ورحمته ودخل ويدخله الجنة، وإن شاء عذبه وأدخله النار بقدر تلك الكبيرة التي مات عليها ولم يتب منها، ثم بعد ذلك يكون مصيره إلى الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار. فإذا التوحيد أيها الإخوة مهم جدا، ولذلك ركز عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 13 سنة وهو يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. Nah, kata beliau, tentunya kita ketahui bahwasanya la ilaha illallah adalah isinya tauhid. Isinya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang kita jelaskan tadi. Dan untuk itu Allah menurunkan kitab. Seluruh kitab, apalagi kitab Al-Qur'an. Dan untuk menegakkan tauhid juga Allah menurunkan para rasul, semua rasul. Apalagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata beliau 13 tahun, Pak. Berapa tahun? 13 tahun. Di mana? Di Makkah. Salasata asyar sana di Makkah. 13 tahun di Makkah. Apa yang Nabi terus dengung-dengungkan apa? Yang Nabi dakwakan apa? Tidak ada yang lain. Kecuali la ilaha illallah. Kecuali la ilaha illallah. Inilah fokus dakwah pertama dan utama bahkan sepanjang beliau menjadi Rasul. Menegakkan tauhid. Baru setelah itu mulai pelan-pelan diturunkan syariat. Ya. Dan ayolah rahimakumullah, tauhid ini subhanallah. Ada jaminan Allah. Siapa yang wafat di atas tauhid, Allah pasti masuk surga. Dan madhab ahlus sunnah, kata beliau, kalaupun dia melakukan dosa-dosa besar, selain syirik. Selain dosa apa? Selain dosa syirik. Dia pelaku tanpa dia datang ke kuburan dan seterusnya, minta-minta kepada selain Allah, mengagungkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, bersandar, bertawakal kepada semuanya. Maka dia pasti menjadi ahli tauhid. Walaupun dia pelaku dosa besar, dosa besar. Namun tentunya kata beliau tahtal masyiah. Madzhab Ahlussunnah tahtal masyiah. Pelaku dosa besar dari ahli tauhid tahtal masyiah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah ingin ampuni, maka Allah akan ampuni sehingga dia tidak mencium neraka. Wa insya'a azabahu bidzunubihi. Tsumma yadkhulul jannah. Ya, atau bagi barangkali atau kelompok lain Allah mengadab dulu. Kehendak Allah berkehendak mengadab dulu, tapi akhirnya dia pun masuk surga. Tapi tetap ada jaminan tauhid. Tapi pelaku kesyirikan, la, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dosa selain itu Allah akan ampuni bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tentunya ayol ikhwah, ya, perkara yang paling penting wajib kita perhatikan yang merupakan tarkiz dakwatul rusul, fokus dakwah para nabi, dan itu merupakan sumber keselamatan mutlak dunia dan akhirat kita, yaitu menegakkan la ilaha illallah yang merupakan inti daripada tauhid. Nah,
عليه وآله وسلم، وأن تمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو شهادة أن محمد رسول الله، ليس فقط مجرد اعتراف أن محمد رسول الله، ومحبته أيها الإخوة ليس باللسان كذلك، ليس باللسان، وإلا الكل يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا أردت أن تعرف محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى حالك وتطبيقك وامتثالك للنبي لما يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي باتباعه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي باتباعه. فعندما تقرأ في سنته تحاول أنك تمتثل هذه السنة وأن تطبق ما تقرأه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الناس درجات متفاوتة في محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب اقتدائهم به، بحسب اقتدائهم. فكلما اقتديت كلما كنت محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. Naam. Syahadat yang kedua, kata beliau, tentunya kita juga bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka ini menuntut kita satu, teman-teman semuanya, yaitu kita wajib mengimani dengan sekuat-kuatnya bahwasanya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah. Ada Rasul yang Allah utus untuk menyampaikan syariat Allah ke tengah umatnya yang merupakan Rasul, yaitu terakhir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, kita wajib imani. Yang kedua, konsekuensinya apa? Kita wajib menerima nakbal kulla ma ja'ani Nabi SAW. Kita wajib menerima seluruh apa yang datang dari Nabi SAW. Tidak boleh kita menolaknya. Sehingga, kata beliau, kita mempercayai semua kabar yang datang darinya. Satu, mempercayai semua yang datang, kabar yang datang darinya. Yang kedua, kita melaksanakan semua perintahnya. Semua perintahnya. Yang ketiga, kita meninggalkan seluruh larangannya. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang kita dilarang kita tinggalkan. Yang keempat, kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan tuntunannya. Tidak boleh. Ya, tidak diizinkan kita menyembah Allah kecuali dengan tuntunannya. Dan ketahui oleh semuanya bahwa cinta Nabi, mahabbatun Nabi laisa faqat bilisan, katanya. Tidak cukup di lidah Anda. Aku cinta Nabi, slogan, tidak cukup. Tapi harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Oleh karena itu, ikhwanikumullah, ya pembuktian cinta Nabi itu ada dalam keseharian kita. Ada dalam perbuatan kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi? Apa yang dilarang Nabi? Apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikabarkan kita percayai? Apa yang diperintahkan kita lakukan? Apa yang dilarang kita tinggalkan? Kita pun tidak beribadah kecuali yaitu mengikuti tuntunan Nabi SAW. Itulah cinta yang sejati, itu cinta yang sebenarnya. Qala Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ya, maka tanda cinta kepada Nabi sekaligus tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjadi pengikut setia Rasulullah SAW dengan 4 konsekuensi tadi. Yaitu mempercayai seluruh yaitu kabarnya, melaksanakan seluruh perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan syariat dan tuntunannya. Naam. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. والصلاة هي من أهم الأركان بعد الشهادتين.
وما كان السلف يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة طبعا بعد الشهادتين، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بصلاته. ولذلك قال كلها أمر بالإقامة، وهناك فرق بين إقامتها وبين أدائها، فليس كل من أدى الصلاة أقامها. ولذلك حديث الرجل المسيء صلاته عندما صلى أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى عنه الصلاة مع أنه صلى أدى حركات، ولكنه مع ذلك لم يقم الصلاة كما ينبغي، فنفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الشرعية التي لا بد أن تقام بأركانها وواجباتها وشروطها، وأن يخشع فيها ويطمئن فيها، فنفى عنه الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته واستقبل الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد قال إني أراكم من وراء ظهري، وكان هذا الصحابي كان أن يرى كذلك من وراء ظهره ويرى من خلفه، لأن بعض أهل العلم قال معنى من وراء ظهري يعني الإدراك والعلم، يعني يعلم أو يدرك وكذا، لكن الصحيح وهو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن المراد بالرؤيا الحقيقية البصرية، وهذا ليس يعني جرت على يديه معجزات، يعني ينبع الماء بين أصابعه فلا يمنع كذلك أن يرى من وراء ظهري، والحديث الصحيح قال إني تخشع في صلاتك. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذه الصلاة ينبغي علينا أن نقيمها كما ينبغي، وأن نحسنها وأن نزينها. ولذلك يعني كما ورد في الحديث إذا صلى الإنسان فليحسن صلاته، في بعض الألفاظ فليحسن صلاته، فليحسن من الإحسان وليحسن من التزيين، يزين صلاته، فليحسن صلاته فليزين صلاته، وذلك بإقامتها كما ينبغي، تحسينها وتزيينها، أن يقيم هذه الصلاة كما ينبغي. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أيها الإخوة قبل أن يتعلم الصلاة أن يتعلم كيف يتوضأ، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة بالوضوء، فإذا لم يتقن الإنسان الوضوء فستكون صلاته غير صحيحة. فلذلك أولا ينبغي علينا أن نهتم وأن نتعلم كيف نتوضأ، ثم بعد ذلك نتعلم كيف نصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن فضل الله عز وجل سنته موجودة، والكتب المختصرة كذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، والحمد لله. ما على الإنسان إلا أن يقرأ ويتعلم من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وهنا نقطة وأمر مهم أريد أن أنبه عليه، وهو إذا كان هذا الأمر وهو أن نهتم
بتعليم أبنائنا وبناتنا، فإنه يوجد الآن من الأبناء والبنات من بلغوا سن البلوغ، والإنسان إذا بلغ سن البلوغ صار مكلف. من بلغ سن البلوغ وهو لا يتقن الوضوء ولا الصلاة، لا يتقن الوضوء ولا الصلاة، فينبغي علينا أيها الإخوة، وقد تعلمنا كيفية الصلاة، أن نعلم كذلك أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، أن نعلمهم كيف يصلون، وقبل ذلك أن نعلمهم كيف يتوضؤون للصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فينبغي أن نهتم بهذا الأمر. أنا أطلت عليك الله. تفضل. Baik. Panjang-panjang lupa juga kita. Barakallahu fikum. Ya ikhwah rahimakumullah. Naam. Itu rukun pertama. Tentunya hadis ini panjang, kata beliau singkat-singkat ya. Rukun kedua yaitu iqamatis shalah, yaitu kita menegakkan salat. Dan ini rukun terbesar yang nampak setelah 2 kalimat syahadat. Makanya para sahabat mengatakan, kami tidak melihat sesuatu dalam agama ini tarkuha kufrun illa salah, yang kalau ditinggalkannya kufur kecuali salat. Hati-hati, salat urusannya sangat agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, kata beliau bahwa perintah-perintah Al-Quran tentang salat menggunakan kalimat iqamati, aqimu, iqamah, yang artinya menegakkan, bukan sekedar melaksanakan. Ada iqamah, ada ada'a dalam bahasa Arab, ada'a atau iqamah. Allah menggunakan kalimat iqamah, yaitu menegakkan, bukan ada sekedar melaksanakan. Karena tidak setiap yang melaksanakan salat menegakkan salat. Setiap yang menegakkan salat pasti dia melaksanakan salat. Nah, oleh karena itu kita harus perhatian dengan urusan salat ini. Jangan asal-asalan. Ada hadis disebut hadis al-musi'u salatuhu. Hadis yang disebut oleh diistilahkan hadis orang yang salatnya buruk. Orang yang salatnya burik. Ya, satu saat dia datang kepada dia masuk ke masjid, Nabi ada di masjid, lalu dia salat. Ya, lalu setelah dia salat, dia datang kepada Nabi SAW, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi engkau belum salat. Salat lagi engkau belum salat. Padahal dia sudah salat. Bahkan ini terjadi 3 kali, dia salat lagi sampai 3 kali. Tetap Nabi bilang, salat lagi, kau belum salat. Ya, dia sudah melaksanakan salat, tapi dia belum menegakkan salat. Maka ikhwani, Allahu Akbar, rukun yang teragung ini harus betul-betul menjadi pusat perhatian kita. Karena ini tiang dalam agama yang kita harus lakukan dengan menegakkannya. Menegakkannya dengan apa? Dengan khusyuknya, dengan rukunnya, dengan yang wajib-wajibnya, dan seterusnya, sempurnakan. Suatu saat hadisnya sahih. Nabi SAW menjadi imam. Lalu setelah menjadi imam, beliau menghadap makmumnya. Lalu Nabi menyebut seseorang. Ya, di waktu itu menyebut seorang sahabat, ya fulan limana la takhsha. Hei fulan, kenapa kau tidak khusyuk? Ketahuan sama Nabi. Ya. Lalu kata Nabi, fa inni arakum min wara'i dhahri. Karena aku sebetulnya ngelihat kalian dari belakang aku. Dan ini diantara mukjizat Nabi. Ya. Jangan ngomong kayak gitu ya, entum enggak punya mukjizat ya. Mukjizat Nabi SAW, melihat apa yang di belakangnya, bukan hanya di depannya. Dan betul-betul dengan matanya, karena sebagian orang mengatakan Nabi diberikan ilmu. Tidak, yang sahih kata Imam Ahmad bahwa Nabi melihat apa yang di belakang. Ini mukjizat, dan ini laisa bi gharib, kata beliau. Ini enggak aneh. Ya, karena Nabi diberikan kelebihan mukjizat. Pernah keluar apa itu? Air dari jemari Nabi SAW. Ini pernah jadi keran nih, ya. Jemari Nabi pernah keluar air, sesuatu yang tidak aneh. Maka Nabi SAW menegur seorang sahabat yang sholatnya tidak khusyuk. Diketahuan oleh Nabi SAW. Sholatnya tidak ditegur oleh Nabi SAW. Maka ma'asyal muslimin, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Dan tadi sholat bukan sekadar Anda melaksanakan sholat, tapi datangkan khusyuknya. Ya, sempurnakan rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya.
Itulah menegakkan salat. Dan ada nuktah muhim kata beliau. Ada sesuatu yang penting saya ingin ingatkan teman-teman semuanya. Bahwa kata beliau, dan salat itu juga kata beliau, salat itu juga tentunya ada yang sah dan ada yang tidak sah. Maka di sini pun seorang muslim ya harus mengetahui bab apa sebelum salat? Bab wudu. Ya, karena tidak diterima layak baru salat tidak ada sahatnya tawadda. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian bila punya hadas sampai dia berwudu. Maka dia pun sempurnakan bagaimana ya mempelajari dan mengikuti cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu salat dan salat dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian ikhwan, ada satu hal yang penting kata beliau, yaitu kita wajib mengajarkan anak auladuna wa zaujatuna as-salah. Kita wajib mengajarkan salat ini kepada anak-anak kita. Ya, wajib mengajarkan salat ini kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Jangan sampai anak kita sudah balik salatnya acak-acakan. Ya, salatnya tidak sesuai dengan sunat, salatnya tidak khusus, salatnya main-main. Jangan sampai. Begitu juga istri kita dan seterusnya. Maka kita bertanggung jawab mengajarkan salat ini juga atau kita ajak untuk belajar salat. Jangan sampai ada yaitu sekitar kita, dari anak-anak kita, dari istri kita dan yang lainnya yang merupakan tanggung jawab kita, namun kita tidak ajarkan atau tidak diarahkan untuk belajar salat. Naam. الركن الثالث قال وأن تؤتي الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام. والزكاة تكون على الذي عنده مال، وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول. والزكاة هي النماء والزيادة، فإن هذا المال الذي تخرجه زكاة هو في بركة وفي نماء لهذا المال لمالك، وليس نقص. ما نقص مال من صدقة، بل الله أعطاه الله عز وجل مال أن يزكي هذا المال، وهو ليس كثيرا، يعني قليل، زكاته ليست كثيرة، يعني 2.5%، يعني كأنك في كل 100 ريال أو في كل 100 روبية ونص، لا شيء. وهذه 2.5% التي تخرجها من مالك هي نماء لمالك وزيادة وبركة، وكذلك دفع للمصائب ومصارع السوء. فينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نبخل بالزكاة، أن لا نبخل بها ولا نتحايل على الله عز وجل. ينبغي أن نؤدي الزكاة. الذي أعطاك المال هو الله، وعنده قدرة أن يمحق هذا المال، وأن تصبح فقيرا بعد أن كنت غنيا، تصبح فقير بعد أن كنت غنيا. فالذي أغناك هو الله، وهو الذي أمرك أن تخرج زكاة مالك، فيجب عليك أن تمتثل أمره. ولم يطلب منك غالب أكثر مالك ولا نصف مالك ولا ربع مالك ولا 2.5% فقط تخرج من هذا المال في المصارف التي ذكرها الله عز وجل، وأعظمها هم الفقراء والمساكين. تخرج من مالك زكاة. ولذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ليس على المسلمين، ليس على كل واحد، ما كل واحد عليه زكاة، وإنما الذي يزكي هو الذي عنده المال. وهذا المال لا يزكى إلا بشرطين: إذا بلغ النصاب، نصاب الزكاة، وكذلك حال عليه الحول، يعني مرت عليه سنة وأنت تمتلك هذا المال وهو في حوزتك، فيجب عليك أن تزكي هذا المال. Nah,
Rukun yang ketiga ya ikhwah, tentunya rukun zakat atau menunaikan zakat. Dan ini tentunya bagi orang khusus yang punya uang. Dan yang punya uang pun tidak semuanya yang punya uang wajib zakat. Karena yaitu dengan ketentuan sudah sampai haul, takaran, ya, sampai nisab maaf, sudah nyampe nisabnya, takaran di mana sudah sampai wajib zakat. Yang kedua, sudah berumur 1 tahun. Harta nisab itu berumur 1 tahun. Nah, ini adalah rukun di antara rukun Islam. Kaum muslimin Allah, ketahuilah bahwasanya az-zakat itu artinya an-numu, bertambah. Ya, zakat itu artinya bertambah. Yazku, yaitu bertambah. An-numu, bertambah, berkembang. Berarti di sini bahwasanya ketika kita mengeluarkan zakat, bukan berarti harta kita berkurang. Awas ya. Bukan berarti harta kita berkurang. Kata Nabi, "Mana qassa shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Subhanallah. Ya, dan itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak banyak. Tidak banyak. Hanya 2,5%. Coba contoh, 2,5, antum punya uang 100.000, berapa 2,5%? 2.500. Ya, cuma 2.500 dari 100.000. Maka sementara itulah yang mengembangkan harta kita. Itulah yang memberkahi harta kita. Itulah yang menjadikan harta kita semakin berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh bakhil katanya. Ya, tidak boleh bakhil. Ya, seseorang karena zakat ini wajib dan ini rukun. Ya, di dalam Islam ketika kita sumpah memiliki harta sumpah dengan 2 syarat tadi. Sudah sampai nisab, ya, takaran di mana mulai wajib zakat, dan sudah berumur 1 tahun. Maka jangan sampai kita tidak keluarkan zakatnya. Allah yang memberikan kita luas rizki, dan Allah juga yang memerintahkan kita menunaikan sebagian, karena di situ ada hak siapa? Al-fuqara wal masakin. Di situ ada hak fakir dan miskin. Ya, bukan hak kita. Maka kita harus keluarkan. Ya, jangan sampai bakhil kalau harta kita sudah memenuhi syarat 2 yang sebutkan tadi. Naam. الركن الرابع قالوا أن تصوم رمضان، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، وهي أيام معدودات، يعني شهر رمضان أيام معدودات، يعني ولذلك الإنسان ما يبدأ بالشهر إلا وهو في آخره، فهي أيام معدودات، فيجب على الإنسان أن يصومه. وقد خفف الله عز وجل عن المريض والمسافر، خفف الله عز وجل عن المريض والمسافر، فقال: وعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إن كان مرضا لا يرجى برؤه أو كان كبيرا في السن، الرجل الهرم الكبير في السن كذلك الذي لا يستطيع الصوم، وهؤلاء يعني يطعم عن كل يوم مسكين، ليس عليهم صيام ولا قضاء، ليس عليهم قضاء، وإنما عليهم الإطعام عن كل يوم مسكين. وأما المريض الذي يرجى برؤه فبمجرد أن يعافى ويشفى عليه القضاء. وكذلك المسافر رخص الله عز وجل له في عدم الصيام، ثم بعد ذلك إذا رجع من سفره وجب عليه أن يقضي صومه. فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذا الدين وأن هذه الشريعة شريعة سمحة، ما جعل الله عز وجل علينا من حرج أبدا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل عندما فرض علينا الصيام لم يشق علينا، وإنما أراد الله بنا اليسر. ولذلك من يسره أن المريض عدة من أيام أخر إذا كان يرجى برؤه كما قلت، وأن المسافر كذلك فعدة من أيام أخر، وهذا من يسر الشريعة
ومن يسر هذا الدين وليس فيه حرج والحمد لله. وأذكركم أيها الإخوة ما دام جينا الصيام بصيام يوم عاشوراء، بصيام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه ويحث الصحابة رضي الله عنهم على صيامه شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن في هذا اليوم يوم عاشوراء نجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه، فصامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لله سبحانه وتعالى، وحث الصحابة رضي الله عنهم على صيامه. وكان صومه في بداية الأمر على الوجوب، وعندما فرض الصوم صوم رمضان صار سنة مؤكدة، صار سنة مؤكدة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صام اليوم العاشر، ولكنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم قال: لو بقيت إلى العام القابل أو القادم لأصومن اليوم التاسع، يريد أن يخالف اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يوافق اليهود وإنما يحب أن يخالفهم، ولذلك اليهود كانوا يصومونهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، فقال: لو بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ولذلك الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، ويجوز الإنسان أن يصوم العاشر فقط، لا كراهة في ذلك، وله أجره إن شاء الله عز وجل. والأجر المترتب على ذلك أنه يكفر السنة التي قبله، يعني تصوم يوم واحد فقط يكفر الله عز وجل عنك سيئات سنة كاملة. لكن هذه السيئات كما قال أهل العلم هي الصغائر دون الكبائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. Nah, yang ketiga, ikhwah, jamaah sekalian Allah SWT, yaitu rukun apa yang keempat ya? Yang keempat yaitu apa? Puasa. Naam. Tentunya puasa yang dimaksud puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa Ramadan. Dan puasa ini, Masya Allah, Allah katakan ayyama ma'dudat. Hari-hari yang terbatas, hari-hari singkat. Seakan-akan kita baru masuk, tiba-tiba sudah Idul Fitri, selesai. Ya sebentar saja, subhanallah. Sementara keutamaannya, kedudukan dan keutamaan sangat agung di sisi Allah SWT. Dan insya Allah tidak memberatkan kita. Wong cuma ngatur makan saja, diatur dari siang ke malam. Dan seterusnya, itu pun ada kemudahan-kemudahan yang lain kata beliau. Orang yang sakit dan orang yang musafir, fa'idatun min ayyamin ukhar. Ya kalau dia dalam keadaan sakit atau dia musafir, maka boleh diganti di hari yang lain. Ya, bahkan kalau orang yang tidak mampu puasa karena dia misalkan sudah sangat tua renta atau dia sakit yang munahun, ya maradul muzmin, ya sakit yang menahun, maka tidak ada kewajiban baginya puasa, ya cukup dia membayar apa? Membayar fidyah. Kalau memang sama sekali sudah tidak mampu puasa atau dia sakit yang menahun, maka tidak wajib baginya puasa, cukup bayar fidyah. Satu hari memberikan satu miskin orang porsi, memberikan makan satu porsi orang miskin. Mudah sekali, Masya Allah. Oleh karena itu, di sini juga kita dapatkan bahwasanya agama ini isinya kemudahan. Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan yaitu agama untuk menyulitkan. Ya, ketika ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Dan sekaligus saya mengingatkan kata beliau yaitu di hari ini atau di hari-hari ini terkait puasa apa namanya? Puasa Asyura. Ya, esok hari yaitu puasa Asyura, puasa yang Masya Allah sangat ditekankan oleh Nabi kepada para sahabatnya, sangat ditekankan kepada para sahabat. Kan puasa Asyura ini di awal wajib.
sebelum datang Ramadan, puasa yang wajib. Setelah disyariatkan Ramadan menjadi puasa sunnah yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya mengikuti sunnahnya Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa dahulu puasa. Kenapa? Sebagai tanda syukur atas keselamatan Allah berikan beliau nikmat keselamatan dari kejaran Firaun dan ditenggelamkannya Firaun di tanggal 10. Akhirnya Musa puasa, dan ketika mendengar Nabi tentang cerita ini, maka Nabi pun berpuasa mengikuti Musa alaihissalam sebagai tanda syukur kepada Allah dan memerintahkan para sahabat ikut berpuasa. Kemudian kata beliau, 1 tahun sebelum wafat, Nabi mengatakan begini, la in istul muqbil la atumanatase. Kalau aku masih hidup di tahun depan, aku akan puasa di tanggal 9-nya. Dalam rangka menyelisihi, karena puasa ini juga dilakukan oleh kaum Nabi Musa yang sekarang disebut apa? Yahudi. Hari ini, yaitu puasa ini pun dilakukan oleh kaum Nabi Musa, yaitu Yahudi. Maka Nabi dan para sahabat menginginkan menyelisihi Yahudi, maka setahun sebelum wafat beliau berniat, kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9-nya. Qadarullah, tidak sampai tahun setelahnya kecuali Nabi sudah wafat, namun sudah menetap. Oleh karena itu, di sini kata beliau, afdolnya puasa 2 hari. Utamanya puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Kalaupun cuma 1 hari tidak ada masalah. Dan tidak mengurangi itu pahalanya. Kalaupun antum hanya mampu cuma 1 hari, ngambil yang ekonomis tanpa ada tambahan, ya, yaitu tanggal 10-nya saja besok, yaitu Asyura, tidak ada masalah. Ya, tidak mengurangi pahala, karena kata Nabi SAW, saumu Asyura attasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana al-madiyah. Bahwasanya puasa Asyura, aku berharap kepada Allah menghapus 1 dosa tahun yang lalu, walaupun tentunya ini secara khusus dosa-dosa kecil, kata beliau. Nah, maka ayol ikhwah, silakan kita yang mampu melaksanakan puasa hari ini tanggal 9, tanggal 10, atau esok harinya saja tanggal 10 saja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah. Qala wa an tahujja bait Allah al-haram. والحج طبعا هو ركن من أركان الإسلام ولمن استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر السائل السؤال 3 مرات. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت نعم لوجب عليكم الحج في كل عام، ولكن من فضل الله عز وجل ومن رحمته وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن الحج لا يكون إلا في العمر مرة واحدة، وليس على الإطلاق، وإنما المستطيع من استطاع على. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بهذه الأمة، من رحمته بهذه الأمة أن الله فرض عن الحج في العمر مرة واحدة ولمن استطاع إليه سبيلا والحمد لله. Dan yaitu ke Baitullah, ke Makkatul Mukarramah. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala ya mengaitkan pelaksanaan ibadah haji ini dengan man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atas Allah, bagi Allah, atas manusia berkewajiban yaitu haji ke Baitullah, tapi Allah katakan man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk datang ke sana. Berarti kewajiban ini bagi semua orang? Tidak. Ya, bagi yang mampu saja. Ketika tidak mampu, ya tidak wajib. Ya tidak wajib, dan tidak ada dosa sekali dalam seumur. Seumur sekali. Ada seorang sahabat ketika Nabi mengatakan ayuhan nas qad farada alaikumul hajja fahajju. Hai manusia, sudah difardukan atas kalian haji, maka hajilah kalian. Lalu seorang sahabat nyeletuk, afikul amin ya Rasulullah.
Apakah kewajiban ini setiap hari tahun bagi kami ya Rasul? Diam Nabi. Lalu berulang lagi, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun Rasul? Apakah setiap tahun maksudnya bagi setiap manusia? Ya lau qultu na'am la wajabat lamastata'tum. Kata beliau, kalau aku katakan iya, niscaya akan wajib dan kalian tidak akan pernah mampu. Sekali aja belum ada yang belum ya? Sekali ada yang belum, apalagi setiap tahun. Maka subhanallah, ini adalah rahmah Allah. Ini taisir. Ya alhamdulillah kata beliau. Ini tidak setiap tahun, tapi seumur sekali. Maka ini rahmat Allah SWT. Ya ini kemudahan dari Allah, sehingga tidak ada dosa bagi kita yang sampai hari ini misalkan belum yaitu melaksanakan ibadah haji karena ketidakmampuannya. Nah. ومن يسر الله عز وجل له الحج فعليه أولا أن يتعلم مناسك الحج وأن يسأل عن مناسك الحج حتى يحج حجا صحيحا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم فينبغي على من يسر الله له الحج أن يتعلم مناسك الحج وأن يسأل أهل العلم عن كل ما يشكل عليه. والآن الحمد لله يعني من فضل الله عز وجل كذلك فتح باب العمرة فمن استطاع أن يذهب العمرة كذلك عليه أن يتعلم العمرة وأن يسأل أهل العلم عن صفة العمرة حتى تكون عمرته صحيحة. Naam, tentunya kata beliau ketika sudah sampai kewajiban haji dan kita ada kemampuan haji, jangan lupa kita harus belajar manasik. Harus mempelajari dahulu bagaimana tata cara ibadah haji. Ya, Nabi SAW melakukan, teriakin sahabat, khudu anni manasikakum. Ambil manasik kalian dariku. Ambil setiap rangkaian ibadah dari tawafnya, dari sa'i dan seterusnya. Beliau senantiasa mengingatkan khudu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kalian. Maksudnya tuh ikuti mempelajari ibadah haji yang sangat mudah, termasuk juga umrah. Ya, termasuk juga umrah. Mungkin sebagian kita belum mampu haji, namun umrah mampu kita lakukan. Maka sama. Ya, tidaklah kita juga melaksanakan ibadah umrah kecuali usahakan betul-betul di atas ilmu, sudah mempelajari manasiknya sehingga kita betul-betul bisa haji atau umrah sesuai dengan tuntunan Nabi dan umrah dan haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. قال وعجبنا منه يسأله ويصدقه لأنه جرت العادة أن السائل ما يعلم يجهل الحكم الذي يسأل عنه لكن هذا يدل على أن هذا السائل عنده علم ولذلك يقول صدقت فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من كلام من قوله صدقت لأن السائل غالبا يجهل هذه المسألة التي يسأل عنها. ثم بعد ذلك سأله عن الإيمان فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان وهي 6 أركان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 6 أركان. إذن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. قال أن تؤمن بالله يعني تعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون لا يتصرف في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلقك ورزقك وهو الذي يدبر أمرك وهو الذي يقول لشيء كن فيكون. أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن كذلك بالملائكة بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل وتؤمن تفصيلا بمن عرفنا أسماءهم سواء في القرآن أو في السنة نؤمن بهم إيمانا تفصيلا جبريل وميكائيل وغيره من الملائكة وإيمان إجمالا بكل الملائكة.
والكتب كذلك التي أنزلها الله عز وجل، التوراة والإنجيل، التوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والزبور على داود عليه السلام، نؤمن بها كذلك إجمالا وتفصيلا، تفصيلا التي عرفناها وعلمناها، وإجمالا بكل الكتب التي لم نعلمها، ورسله كذلك، الرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم. فإن عدم إيمانك برسول واحد هو كفر بكل الرسل، هو كفر بكل الرسل. فلو الآن مثلا أحد أنكر نبوة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، لكنه يعترف ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر مسلم؟ لا، كافر، كافر. إذن لا بد أن نؤمن بالرسل كلهم، من علمنا أسماءهم ومن لم نعلم، نؤمن بالرسل كلهم الذين أرسلهم الله عز وجل. نكمل يا شيخ. نكمل. على راحتك شوية. طيب. Beliau nggak biasa diterjemah soalnya, ya di Saudi nggak diterjemah soalnya kalau Anda tahu tak ada terjemah di Saudi ya. Orang Arab tuh anak kecil pun bisa bahasa Arab soalnya. Ya. Barakallahu fikum. Ayolah warahmatullah. Naam. Selanjutnya, sadiku kami terkejut, tercengang kok dia tanya. Namanya, ya ada Musa, ada Isa, ya ditutup dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga lebih terperinci lagi tuntunannya dan mengikuti yaitu ajarannya terkhusus yaitu Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani, kata beliau, mengimani siapa yang mengingkari satu Rasul, ya maka dia telah kafir. Contoh, antum beriman atas Rasulullah Muhammad SAW, antum beriman dengan Rasul, tapi antum tidak mengimani Isa. La tu'min bi Isa, tu'min bi Rasul tu la tu'min bi Isa. Kata beliau ya, antum mengimani Rasulullah dan mengikuti Rasul tapi tidak mau mengimani Isa. Muslim apa kafir? Kafir. Kata beliau kafir. Walaupun dia iman sama Rasul, walaupun mengikuti Rasul, tapi kalau tidak beriman kepada Musa atau Isa, maka dia kafir. Sehingga kita harus mengimani, oleh karena itu wa rusulihi, dan Rasul-Rasul, bukan satu Rasul, Rasul. Naam. Qala wal yawmil akhir. واليوم الآخر هو يعني سمي آخر لأنه بعد الدنيا، والإنسان إذا مات انتقل عن الحياة الدنيا إلى الحياة الإنسان، فإنه يقبر ويكون في قبره، وهذا أول منازل الآخرة، وتسمى حياة البرزخ، تسمى حياة البرزخ. ولذلك الذين ماتوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآن لهم فوق أكثر من 1400 سنة وهم في قبورهم، أكثر من 1400 سنة وهم في قبورهم. ونؤمن بكل ما في اليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير، إلى أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد، فإما إلى جنة وإما إلى نار. نؤمن بهذا. والإنسان إذا مات، وكلنا سنموت، إذا مات الإنسان فإنه سيقبر، وإذا دخل في قبره هذا القبر على حسب عمله، إن كان عمله صالحا فهو في نعيم يتنعم، ويفتح له باب من الجنة فيدخل عليه من ريحها وريحانها، باب يفتح له باب من الجنة يدخل على قبره، فهو في نعيم والحمد لله. لكن لا يكون في نعيم إلا إذا أتعب نفسه في الدنيا. كيف أتعب نفسه؟ يعني عبد الله وطاع الله وألزم نفسه على الطاعة وترك المعصية. ثم إذا دخل في قبره جاءه الملكان، جاءه
الملكان منكر ونكير، فيسألانه ثلاث أسئلة وهي من أصول الإسلام ومن المسائل المهمة، ولو حفظتها في الدنيا وأنت لم تعمل لا تنفعك. ولذلك المسلم عندما يسأل: من ربك؟ الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيره المنافق والكافر يسأل يقول لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، لا أعلم. الذي يثبت من هو؟ الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو الذي يثبتك، الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أردت الثبات من الله فلتعمل بطاعة الله وتجتنب معصية الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن القبر هو أول منازل الآخرة، وهو يسمى حياة البرزخ. يعيش يعني في هذا القبر إلى أن تقوم الساعة، أعوام قد تكون آلاف السنين، وإما أن يكون منعم وإما أن يكون معذب. ونحن نؤمن بأن الميت في قبره إما أن يعذب وإما أن ينعم. هذا اعتقاد، هذه عقيدة نعتقدها. يعني الله عز وجل قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا يدل على أن الجنة والنار موجودة الآن، مخلوقتان موجودتان. فيكون في قبره إلى أن يبعث الله عز وجل من في القبور، ثم يقومون من قبورهم، ثم بعد ذلك يشفعون إلى الأنبياء من أجل أن يفصل الله عز وجل بينهم، من أجل الفصل، يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. فيشفع الأنبياء وكلهم يعتذر إلى أن يأتوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها. فيحمد الله عز وجل بمحامد لم يحمده بها من قبل، فيسجد تحت العرش ويقال له: ارفع راسك وسل تعطى. فيشفع في كل الخلائق من يوم أن خلق من عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود كما قال أهل العلم، وهي الشفاعة العظمى. ثم بعد ذلك يفصل الله عز وجل بين الخلائق، فأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهل الجنة. Amin. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yaitu iman dengan hari akhir. Kata beliau, dikatakan hari akhir karena akhir dari dunia, selesai. Ya. Dikatakan hari akhir karena merupakan akhir segala urusan dunia kita. Nah, ayyuhal ikhwanakumullah, iman kepada hari akhir cakupannya dari mulai berakhirnya kita dengan kematian di dunia ini. Ya, dan kuluna sanamut kata beliau. Setiap kita pasti berakhir. Setelah kita pasti wafat, pasti mati. Lalu kita akan berpindah ke satu alam disebut alam barzakh. Alam apa? Alam kubur, alam barzakh. Dan lebih lama. Sampai ditiup sangkakala. Lihat, kata beliau Rasulullah SAW. Dari semenjak wafatnya beliau berapa abad sekarang? 14 abad. Selesai belum? Belum selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Allahu Akbar. Ya, dan kita wajib beriman tentang rincian-rincian ya yang terkait dengan alam barzakh tersebut. Di mana di alam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ada soal mungkar dan nakir. Ada pertanyaan mungkar dan nakir. Ya. Di mana seorang hamba nanti sebagaimana sering kita dengarkan buka.
Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Maka seorang muslim insya Allah, Masya Allah. Kemudian maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi orang munafik, orang kafir, orang fasik, ketika ditanya tentang 3 pertanyaan ini, lalu dia bilang, haha, la adri. Bingung dia. Lalu dia bilang, aku tidak tahu. Tidak bisa menjawab. 3 pertanyaan sederhana. Salah satu usul, kata usul Islam, yang merupakan asas di antara asas Islam, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya, yaitu Islam. Maka subhanallah, dia pun karena tidak bisa menjawab, karena kekufurannya, dia pun diazab di alam kubur. Sebagaimana Allah sebutkan tentang azab kubur, tentang siapa? Fir'aun. Allah katakan, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Ya, sekarang ini sejatinya walaupun Fir'aun itu di mumi terlihat, tapi Allah kabarkan, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Hari ini api disemburkan kepada Fir'aun pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti dari kiamat masukkan Fir'aun kepada azab yang sangat pedih. Maka ya ikhwah, subhanallah, ya kita harus berusaha selamat. Bagaimana kita selamat? Kata labuda an nat'ab. Yang ingin selamat harus capek. Harus apa? Harus capek di dunianya. Capek apa? Capek menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang di dunianya di atas ketaatan, istiqamah, dia pun di atas ilmu, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama, dan dia pun yaitu laksanakan perintah-perintah Allah, sami'na wa ata'na, dia pun tinggalkan larangan-larangan Allah, dan dia istiqamah sampai yusabbitullah. Siapa yang menetapkan kita? Allah. Ya, yusabbitullahu ta'ala bil qawli sabiti fil hayati dunya fil akhirah, kata beliau. Allah tetapkan orang beriman di dunia dan di akhiratnya. Maka di sini ya merupakan tugas kita di dunia, kita untuk beramal agar kita di akhirat di alam barzakh mudah. Ya, dan siapa yang pintunya sulit, kesananya juga sulit. Subhanallah. Lalu ma'asyiral muslimin, setelah itu perjalanan apa? Terjadinya kiamat. La ilaha illallah, dengan berbagai huru-haranya. Setelah ditiup sangkakala, lalu setelah itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. La ilaha illallah, dikumpulkan di padang mahsyar ya dalam keadaan yang sangat sulit. Lalu kita berharap syafaat. Maka semua manusia datang kepada para nabi untuk minta syafaat agar Allah segera menentukan hisabnya atau menentukan itu yaumul fasl, ya hari penetapan. Ya, inna ilal jannah au ilan nar. Kita ini ke surga apa ke neraka? Segera ditetapkan. Menunggu di tempat penungguan yang sangat sulit. Maka mereka lari kepada para nabi. Semuanya tidak bisa nafsi-nafsi. Tidak bisa memberikan syafaat. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi, analah, aku yang insya Allah ya bisa memberikan syafaat agar Allah segera turun untuk menetapkan itu, menghisab kita. Lalu setelah itu kita ditimbang amal salat kita. Setelah itu kita akan ditanya semua perbuatan kita dan seterusnya sampai akhirnya imma ila jannah wa imma ila nar. Sampai pelabuhannya tidak ada yang 3. Pelabuhannya cuma 2, imma ilal jannah imma nar. Maka kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas iman dan amal soleh dan istiqamah sampai bertemu dengan Allah, dan semoga kita semuanya dikumpulkan di surga dan tidak mencium bau neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان والتصديق الجازم بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل شيء كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب عليه كل شيء مكتوب. كل شيء مكتوب، شقي أو سعيد، فقير، غني، ستمرض، كل ما يحصل لك هو بقضاء الله وقدره. ولذلك الإنسان إذا جاءه خير فهو من الله وهو كتبه الله عز وجل له، وإذا أصيب بشر فهو من الله. ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كله من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بفوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان يطمئن ويرتاح قلبه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه من الله
ولا مفر له مما كتبه الله عز وجل عليه. فلا بد أن يؤمن بذلك، لا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. فالأمراض التي تصيبك وموت قريبك هذا من الله سبحانه وتعالى. تؤمن، تصبر، وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه من الله عز وجل. يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب الله عز وجل كل هذه الأمور من خير ومن شر. Naam. Iman yang keenam, iman kenapa, ikhwan? Ya, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Kita wajib mengimani perkara takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi atas diri kita, baik yang baik, khair atau syarr. Ayyul ikhwan rahimakumullah, beliau mengatakan, ma asaba lam yakun li ma asabakum lam ma asabak ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang Allah telah tetapkan pada dirimu tidak akan meleset. Dan apa-apa yang Allah tidak tetapkan tidak akan mengenamu. Tenang saja. Semua apa yang terjadi di alam semesta, baik itu kebaikan maupun keburukan, tidak luput dari takdir Allah yang maha adil, yang maha bijak, yang maha rahim untuk kita semuanya. Ya, oleh karena itu, beriman kepada takdir ini, ya, sesuatu yang iman kepada takdir merupakan rukun iman yang wajib kita imani. Ya, bahwasanya tidak, kata Nabi Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha kataba maqadir kulli syai', yani qabla 50 sana qabla khalqis samawati wal ardh. 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ardh. Allah telah menetapkan segala sesuatu urusan 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah tetapkan. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, itu semua dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayol ikhwah, kata beliau, di antara buah iman kepada takdir adalah kita tumakninah, tenang. Ya, kita tumakninah, kata tenang. Karena kita yakin apapun yang terjadi tidak luput dari ketetapan Allah. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Dan kita yakin Allah tidak pernah menzalimi kita. Ya, sehingga ketika kita sakit misalkan, ya, ketika kita mendapatkan musibah, lalu kita langsung mengitak ini adalah takdir Allah SWT, yang ada ketenangan, bukan keluh kesah, bukan gedah gulana. Oleh karena itu, subhanallah, kaum muslimin ini diantara kewajiban dan perkara iman yang wajib kita imani, yaitu kita beriman bahwasanya segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa takdir Allah. Baik itu kebaikan maupun itu keburukan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Yani kull ma yusib al-insan min khairin aw shar huwa min Allah 'azza wa jalla wa maktubun 'alayhi qabla an yakhluqa nabra'aha, yani yakhluqa qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Wa sabab هذا الحديث وهو الراوي الحديث هو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سبب روايته لهذا الحديث هو هذا، هو الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه نبتت نبتة كانوا يقولون أو لا يؤمنون بالقدر، ويقول أن الله سبحانه وتعالى أمره أنف. إيش معنى أمره أنف؟ يعني مستأنف، يعني لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها ولا يعلم قبل ذلك. فساق ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي هذا الحديث من أجل أن يبين لهم الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، وأن الذي لا يؤمن به فإنه كافر. الذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه يكفر لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان. Naam, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada satu musibah yang mengena kalian, baik di alam di atas muka bumi ini atau pada diri-diri kalian sendiri,
illa fi kitabin min qabli an nabraha. Kecuali telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum terjadinya. Jadi semua yang terjadi tidak mungkin luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan maupun keburukan sebelum terjadinya. Ayolah ikhwan rahimakumullah, maka ini harus kita imani agar kita tenang dalam hidup kita. Ya, setelah kita melakukan sebab-sebabnya, namun akhirnya kita kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sendiri kata beliau, hadis perawinya Abdullah bin Umar. Ya, dari bapaknya itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar terkait dengan takdir, di mana ada cerita orang-orang ada satu kelompok kecil di daerah Irak di sini Basrah yang kelompok itu tidak mengimani takdir. Mereka mengatakan al-amru unuf, al-amru jadid, ya, yaitu segala perkara ini terjadinya baru tanpa Allah tahu sebelumnya. Tanpa sepengetahuan Allah, Allah baru tahu ketika terjadi. Hari ini kita ada kajian di sini, Allah baru tahu bahwasanya ini terjadi kajian hari ini. Sebelumnya Allah tidak tahu. Subhanallah. Jadi al-amru unuf, ya, mereka mengatakan semua urusan baru. Ya, Allah tidak tahu sebelumnya tanpa takdir. Maka subhanallah, Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada orang yang bertanya tentang takdir ini, yaitu hadis ini, hadis Jibril. Jadi judulnya periwayatan hadis ini dari Abdullah kepada Umar, dari Abdullah kepada Umar bin Khattab, gara-gara ada kelompok yang sesat, yang sempalan, yang mereka tidak mengimani adanya takdir. Nah, ayol ikhrakumullah, maka kita sekali lagi wajib mengimani bahwasanya ini rukun iman, dan siapa yang tidak beriman kepada takdir kafir. Karena ini rukun di antara rukun iman. Kita wajib mengimani apa yang terjadi, baik yang baik maupun yang buruk di alam semesta ini atau pada diri kita, kecuali sudah ditetapkan dan ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Naam. ثم سأله عن الإحسان ما هو الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان له مرتبتان: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. المرتبة الأولى تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد الله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى المراتب. فإذا كنت لا تستطيع هذه المرتبة فتتقي المرتبة الثانية وهي أدنى منها، وهي المراقبة، يعني أن تعلم أن الله مطلع عليك وأن الله سبحانه وتعالى يراقبك. إذا ما دام أن الله يطلع عليك وأن الله يراقبك، معنى هذا أنك لابد وأن تحسن في عبادتك. وإن كنت تصلي لابد تستشعر هذا الأمر. بمجرد تقول الله أكبر تعلم أن الله مطلع عليك وأن الله يراقبك. إذا ما دام الله يراقبك، إذا لابد وأن تحسن صلاتك. وهكذا في كل العبادات، أن تعلم وأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وأنه يراقبك وأنه لا يخفى عليه شيء منك بأي حال من الأحوال. Naam. Lalu Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirin al-ihsan." Hai Muhammad, kabarkan aku tentang ihsan. Ya. Dan ini tingkatan tertinggi dalam Islam, al-ihsan. Ya. Lalu Nabi SAW menjawab atau memaknakan ihsan dengan dua tingkatan. Martabatan, kata beliau. Pertama, martabatul musyahadah. Seakan-akan kita menyaksikan hadirnya Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, menghadirkan Allah hadir di hadapan kita seakan-akan, tapi tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkatan yang kedua, tingkatan muraqabah. Apa muraqabah? Yaitu senantiasa merasa terus diawasi oleh Allah dan tidak akan bisa luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak sampai bisa menghadirkan seakan-akan melihat Allah, maka yakinilah bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Musyahadah, muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun. Sehingga contoh seseorang, kata beliau, kalau dia melakukan sholat,
lalu dia yakin bahwasanya Allah melihatnya, maka dia akan menyempurnakan salatnya. Ya, kalau kita hadir seseorang yang melihat kita pun apalagi kita menghadirkan Allah melihat kita. Dan begitulah semua urusan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar bagi Allah apapun, baik di langit maupun di bumi. Maka jangan pernah antum bilang aku bisa lepas dari pandangan Allah, pengawasan Allah. Lah. Maka itu hendaknya juga menjadi karakter kita, karakter minimal muraqabah. Walaupun belum bisa sampai yaitu derajat musyahadah. Senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم سأله عن الساعة متى الساعة فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول بأعلم من السائل يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السائل هو جبريل عليه السلام ولذلك قال ما المسؤول بأعلم من السائل فإن المسؤول والسائل لا يعلمون متى تقوم الساعة فلا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها علمها عند الله سبحانه وتعالى أما أنت إنما أنت منذر من يخشى فقط وأما العلم فعلمها إلى الله سبحانه وتعالى. Naam, lalu bertanya Jibril tentang apa? Mata sa'ah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Dan Jibril tahu siapa yang bertanya ini, yaitu siapa tadi? Jibril. Nabi tahu siapa yang bertanya, yaitu Jibril. Maka Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sama-sama kita tidak tahu. As-sa'il wal mas'ul la ya'lam. Baik yang bertanya maupun yang ditanya tidak tahu. Maka di sini ini adalah juga keyakinan kita bahwasanya kapan terjadi kiamat. Ya, itu tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang kiamat kapan terjadi? Ya, bulan apa, tahun apa, hari apa, tanggal berapa? Fima anta min dzikraha. Ya, engkau tidak mungkin bisa menyebutkannya wahai Muhammad. Ila rabbika muntaha. Ilmu tentang kiamat itu hanya milik Allah. Ya, jadi tidak boleh ada yang ngaku-ngaku kapan terjadi kiamat tanggal sekian, bulan sekian, ya dan seterusnya. Itu semuanya adalah kedustaan yang hanya mengetahui kapan kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. ثم سأله عن علاماتها فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض علامات الساعة وهي العلامات الصغرى فقال عن أماراتها عن علاماتها فقال أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها وهذا يحصل عندما يكون حروب بين المسلمين والكفار بعد ذلك تعتق وتصير سيدة عادة أمة ثم بعد ذلك يؤتى بأمها فتشتريها وهي أمة وهي لا تعلم أنها أمها فتصير البنت سيدة للأم أن تلد الأمة ربتها سيدتها يعني البنت أول شيء هي التي يؤتى بها ثم تعتق واضح شيء يؤتى بالبنت كانت إيش رقيقة فتشترى البنت وهذه البنت عندما تشترى تعتق فإذا اعتقت صارت سيدة ما صارت أمة صارت حرة ما صارت أمة ثم بعد ذلك يؤتى بالأم رقيقة بأمها هذه التي صارت سيدة فتشتريها هي وهي لا تعلم أنها أمها فتصير أمة عند بنتها الحرة وهي لا تعلم بذلك. هذا معنى أن تلد الأمة ربتها. Baik. Lalu Jibril pun bertanya tentang tanda kiamat. Ya, tentunya yang ditanya di sini tanda kiamat kecil ya, bukan tanda kiamat besar. Kata beliau,
maka Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba saya melahirkan tuannya. Di antara tafsir seorang hamba saya melahirkan tuannya, tentunya di zaman banyak peperangan ya, sehingga ada orang-orang yang tertangkap sehingga menjadi hamba saya. Dalam Islam mereka menjadi hamba saya. Nah, ceritanya kata beliau ada seorang wanita, ada dua orang wanita, yang satu anaknya dan yang satu ibunya. Ya, anaknya tertangkap lalu dibeli oleh seseorang menjadi hamba saya, lalu setelah itu dimerdekakan. Maka dia menjadi orang apa? Merdeka, bukan hamba saya. Lalu setelah itu anak ini membeli hamba saya dan dia tidak tahu kalau itu ibunya. Maka ya di sini itulah di antara maknanya. Itu seorang tuan hamba saya melahirkan tuannya. Ya, yaitu dua anak anak dan ibu, anaknya dimerdekakan, ibunya dibeli oleh anaknya yang sudah merdeka, sehingga ibunya menjadi hamba saya bagi anaknya yang merdeka dan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah ibunya sendiri. Naam. Qala wa an tara al-hufata al-'alata ri'a ash-sha yatatawaluna fil bunyan. يعني هؤلاء الحفاة فقراء العالة فقراء وجدك عائلا فأغنى يعني فقيرا فأغناك فالعالة هم الفقراء كانوا حفاة لا يجدون ما ينتعلونه حفاة عالة رعاء الشاء رعاة يفتح الله عز وجل عليهم الدنيا فيصير هؤلاء الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. طبعا البنيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت طوابق كانت يعني طابق واحد ولم يوجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك وجد والآن موجود. الآن تجد الذي كان فقيرا وأغناه الله عز وجل صار يتطاول في البنيان وهذا من علامات الساعة الصغرى ثم بعد ذلك عندما خرج جبريل عليه السلام وانطلق قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم. وهنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها وهي الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله بالوحي يعلم عن طريق الوحي الله ورسوله أعلم. لكن الآن لا تقل الله ورسوله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم مات إنك ميت وإنهم ميتون وإنما تقول الله أعلم تنسب العلم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ولذلك الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام وهو الملك الموكل بالوحي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم فسمى الإيمان والإسلام والإحسان سماه دين. Nah, ya kata beliau ikhwanakumullah. Selanjutnya ditanya tentang apa? Ciri yang kedua antara hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tadinya nyeker enggak pakai sendal dan juga bajunya compang-camping, tidak menutup semua auratnya, laki-laki tentunya ya. Subhanallah, Allah luaskan rezekinya sehingga mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tentunya ini belum terjadi di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi bangunan cuma paling banter 2 lantai katanya. Sekarang berapa lantai? Nah kira-kira begitu. Mungkin ini tanda-tanda kiamat. Ya adanya bangunan-bangunan tinggi.
dan tidak mesti itu adalah aib. Ini tidak mesti adalah sesuatu yang buruk. Ya, namun begitulah kondisinya. Muncul bangunan-bangunan tinggi dari orang yang dulunya miskin, dulunya tidak punya harta. Ternyata Allah luaskan rezekinya dan dia membangun bangunan yang tinggi. Kemudian Suman talaqa, setelah beres bertanya, beliau beranjak dari Nabi SAW. Lalu kami terdiam sejenak. Lalu Nabi bertanya, atadruna manis sa'il? Ya, tahukah kalian siapa yang bertanya tadi? Qala Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu. Nah, di sini ada faidah kata beliau, teman-teman semuanya, bahwa di zaman Nabi, sahabat kalau ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, mereka tidak tahu, mereka jawabnya Allah wa rasuluhu alam. Adapun di zaman kita tidak boleh mengucapkan itu. Kita cukup mengucapkan Allahu alam. Wallahu alam. Tidak boleh bilang wallahu wa rasuluhu alam. Kenapa? Karena Rasul sudah wafat. Maka tidak boleh kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu alam. Tapi cukup mengatakan wallahu alam. Wallahu a'lam. Ya, kita ini faidahnya kata beliau. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu Jibrilu atakum liyu'allimakum amra dinikum. Ya, sebetulnya yang datang tadi itu yang tidak kalian ketahui, asing, adalah Jibril. Datang, lihat di sini, liyu'allimakum, untuk mengajarkan kalian urusan agama. Maka kata di sini, ya jelas bahwasanya urusan agama tidak luput dari 3 perkara. Pertama, al-Islam. Yang kedua, al-iman. Yang ketiga, ihsan. Islam, iman, dan ihsan inilah yaitu pusatan atau pusaran agama yang diajarkan oleh agama kita melalui Jibril dalam hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم أيها الإخوة، هذا باختصار طبعا شرح لهذا الحديث العظيم، وإلا فإن كل جملة أو كل ركن من أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان واليوم الآخر وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، كل واحدة من هذه تحتاج إلى مجلس خاص بها. ولكن يعني هذا الحديث هو شرح لأهم هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت من بيوت الله عز وجل أن يجمعنا في جنته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يعافينا. آمين. ويرزقنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. آمين. دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. آمين. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. آمين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك السداد والهدى، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونعتذر أطلنا عليكم والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fiik. Naam. Ikhwah, tentunya syarah hadis ini atau yang saya syarah hadisnya panjang dan saya pun hanya bisa meringkas. Ini pun cukup panjang ringkasannya. Ya, karena perkara iman, Islam, ihsan, kalau disebut atau dijelaskan per tema, mungkin satu tema bisa menghabiskan majlis-majlis yang sangat banyak. Namun ini ringkasan ikhtisar, semoga kata beliau bermanfaat. Dan beliau tadi tutup dengan doa, ya semoga ya ikhwah, Allah berikan kita ilmu manfaat, ya, dan bertambah iman kita dan pemahaman kita, dan juga semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan angkat derajat kita, dan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Naqulu li Syekhina al-Karim al-Fadil, jazakumullah khair ala ma qaddama lana min hadhihi al-kalimat. Syekh Ungdur Asy-Syabab Yahrisun, masyaallah. Dan ya dikata Mas saya, kita ucapkan terima kasih ke beliau, dan beliau pun minta maaf kalau kajian hari ini kepanjangan, mepet dohor katanya. Ya, supaya enggak ada pertanyaan kayaknya ya. Nah,
Kemudian teman-teman semuanya, sebelum saya tutup, kabar gembira bagi ikhwah terkait pendidikan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Banten ini, terkhusus di Pandeglang, ya, ada lembaga pendidikan yang komplit, ya, dari PAUD sampai sekolah tinggi, yaitu Riyadhus Shalihin. Dari PAUD sampai sekolah tinggi, SMP, SMA. SMP, SMA ada 3 tipe. SMP, SMA umum, SMP, SMA khusus agama, namanya SMP, SMA Darus Syariah. Ada SMP, SMA Darul Huffaz, khusus menghafal Quran. Silakan tinggal milih. Mau yang umum, mau yang khusus ilmu agama, mau ISUS, yaitu tahfidz Quran, itu ada pilihannya. Kemudian setelah itu sekolah tinggi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin. Ya, semoga ini menjadi kebanggaan dan alhamdulillah kita bersyukur. Ya, ada sekolah tinggi sunnah di atas manhaj salaf. Tidak perlu jauh-jauh. Ya, ada di Pandeglang sini, ada di Banten di sini, yaitu STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, ya, Riyadhus Shalihin. Ya, Sekolah Ilmu Tarbiyah Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah juga kabar gembira, yaitu selama ini pendidikan di pondok hanya untuk santri putra. Sekarang udah lebih dari 1000 santri, hampir 1500, ya. Nah, per tahun ini kita mulai pendidikan santri putri, ya. Untuk tingkatan SMP tahun ini, SMA baru mulai tahun depan. SMA baru mulai tahun depan. Santri putri, ya, tingkatan SMP dan SMA, maka ahlan wa sahlan, ya. Alhamdulillah, semoga ini menjadi sumber keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Dan saya lihat di sini ada wajah-wajah santri juga. Kum anta, ada talib ma'an, kum. Aywa. فصل كم أنت؟ فصل خامس ما في الحفاظ هذا من طلب المعهد لأنه في الإجازة كم حفظت من القرآن الآن؟ حفظ 15 جزءا. والله نريد أن نسمع صوته. Pengen dengar suaranya kan, sini. Ta'al. Ini sudah 15 juz, Pak. 2 SMA, sini. Ta'al. Bapaknya mana bapaknya? Datang enggak bapaknya nih? Pak Toto, mana Pak Toto? Oh, kerja, bapaknya kerja. يختار الآيات التي يريدها. تعال حتى لا اختار آية التي أو أنت لا هو يختار. طيب. Misalnya lagi pada liburan santri, lagi kosong di pondok. Nah, namanya siapa? Dari mana dulu? Kenalan dulu. Hakam, ayo. Dari Tangerang. Ayo. تفضل أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة حسبك. جزاك الله. ما شاء الله.
هذا من مخرجات معهد رياض الصالحين. ما أيوة. شاء الله ما شاء الله. Langsung adzan. Ente langsung adzan. Langsung adzan. Sini langsung adzan. Langsung adzan. Muadzin. Yuadzin. يؤذن. Ya adzan. Betul langsung ما شاء adzan. الله. Syekh akhi, hakam adzan. Sudah waktunya adzan. Taib kita tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha أشهد أن لا illa anta إله إلا أنت Nah, نستغفرك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا